السلام علیکم ناظرین، آخر کار وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا، مطلب خلا کے اندر ہتھیار کا مقابلہ اور استعمال شروع ہوا، اور یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور خلا میں اس ریس کی شروعات کا ذمہ دار ٹرمپ ہے، کیونکہ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کی حفاظت کے لیے گولڈن ڈوم سسٹم بنائیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم سے بہت انسپائرڈ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ملٹی لیئر سسٹم ہے اور ہر قسم چھوٹا اور بڑا میزائل کو ہوا میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو شکست دینے کی بھی ٹیکنیک ہے جو ہم پہلے کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب امریکہ کو خطرہ محسوس ہوا ہے، اور یہ خطرہ چائنا اور روس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی وجہ سے ہے، اور امریکہ جان چکا ہے کہ اگر خلا سے بھی کوئی امریکہ پر میزائل گرا دے تاکہ ہم اس کو ہوا میں ختم کر سکے۔ یاد رہے کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پہلے ہوا میں پھر خلا میں داخل ہو کر ٹارگٹ کے اوپر ہائپرسونک سپیڈ کے ساتھ گرتا ہے۔ اب امریکہ کے اس گولڈن ڈوم سسٹم پر $175 بلین کا خرچہ آ سکتا ہے، اور ساتھ چائنا نے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ ٹرمپ کا یہ قدم دنیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اگر اسپیس کو ویپنائز کرے گا تو پھر کل کے لیے کوئی اور ملک بھی اپنی حفاظت کے لیے خلا میں ایسا سسٹم بنائے گا اور خلا کو میزائل کا اڈا بنا دے گا۔ ساتھ روس نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر امریکہ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی میزائل سے خطرہ ہے تو بالکل اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ اب روس اور امریکہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن روس نے اب ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ کیونکہ روس اور یوکرین کے جنگ میں ٹرمپ روس کا حامی ہو گیا، اس لیے روس بھی ٹرمپ کے فیور میں آ گیا تاکہ یوکرین کے معاملے میں گڑبڑ نہ کر سکے۔ اس گولڈن ڈوم سسٹم کا نظریہ پہلی بار ایک امریکی صدر ریگن نے 1981 میں پیش کیا تھا، کیونکہ اس کا ایک پروجیکٹ تھا اسٹار وارز، مطلب خلا میں جنگ، خلا میں ہتھیار کا استعمال۔ اس پروجیکٹ میں یہ امریکہ کو خلا تک محفوظ کرنے کا پلان بنا رہا تھا، کیونکہ خلا سے امریکہ پر حملے کا ارادہ صرف ایک ملک کا تھا اور وہ تھا سوویت یونین، کیونکہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا 1960 میں جس کا نام تھا اوبس، مطلب فریکشن آربیٹال بمبارڈمنٹ سسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا میں سیٹلائٹ کی جگہ کچھ ایٹم بم رکھ لو، جب ضرورت پڑے تو اس ملک کے اوپر گراؤ، اور اس کی مثال سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ڈوری کاٹ کر دشمن کے سر پر گراؤ اور قصہ ختم کرو۔ اب ایٹم بم تو ایسا ہے کہ اگر اس کو ہوا میں ختم بھی کر دے تو پھر بھی وہ آپ کے اوپر گرے گا اور اپنا کام پورا کر دے گا، کیونکہ وہ ریڈیو ایکٹیو ہے۔ اس ریڈیشن کو بھی بوران کے ذریعے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹاپک کو کسی اور ویڈیو میں پھر ڈسکس کریں گے۔ اس طرح سوویت یونین ہر ملک کو خطرے میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ دنیا پر میرا کنٹرول ہو۔ اب اس منصوبے کے خلاف امریکہ کھڑا ہوا اور پوری دنیا کو ساتھ لے کر 1967 میں ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے آؤٹر اسپیس ٹریٹی OST، مطلب اس پر مکمل پابندی ہے کہ کوئی بھی ملک خلا میں ہتھیار نہیں لے جا سکتا تاکہ خلا میں ہتھیار کا مقابلہ سٹارٹ نہ ہو سکے۔ اب یہ اصول امریکہ نے خود بنائے تھے اور آج وہی امریکہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، اس لیے چائنیز نے بھی اس اصول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر امریکہ نے ایسا کر لیا تو اس سے دنیا میں ایک فساد کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ممالک کے اقوام کمزور ہیں اور طاقتور کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو وہ خانہ جنگی پر اتر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں 2 اسرائیلی سفیروں کو کیا گیا اور وہ اس کو ہولوکاسٹ کا شکل دے رہے ہیں کہ دیکھو اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ظالم کون ہے میں آپ اور سب کو پتا ہے، اور یہ اپنا ظلم بند نہیں کر رہا تھا۔ اگر مظلوم آپ کے ٹیکنالوجی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تو سول وار کی طرف آتے ہیں، اور یہ اس کی شروعات ہے۔ ساتھ امریکہ اسرائیل کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریقی صدر وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے جس طرح یوکرینی صدر زیلنسکی کو ڈانٹا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی، اس طرح اس کی بھی خوب دھلائی کر دی۔ ٹرمپ نے تصاویر دکھا دی کہ آپ لوگ افریقہ میں وائٹ جینوسائیڈ کیوں کر رہے ہو، مطلب سفید لوگوں کو مارتے ہو۔ یاد رہے تاریخ میں اس سفید انگریزوں نے کالے انگریزوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور اس کے خلاف نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹ کر اس ظلم کا خاتمہ کیا، جس کے بعد کالے انگریزوں کی حکومت افریقہ میں وجود میں آئی اور یہ تصادم ختم ہو گیا۔ لیکن اب افریقی صدر ٹرمپ کا مہمان ہو کر اسے ان باتوں پر بھی عزت کر رہا ہے۔ یاد رہے ٹرمپ ایک ریسسٹ ہے اور وائٹ سپریمسٹ ہے، سفید انگریزوں کو تھوڑا بہتر سمجھتا ہے لیکن زیادہ ریسسٹ نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کالے افریقی ڈکیتی، واردات اور قتل و غارت سرعام کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ افریقی صدر نے اس کے خلاف ICJ مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لڑایا تھا، جس میں اسرائیل اور اسرائیل کے وکلاء کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ فلسطین پر جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بند کر دے، اور اس کے علاوہ نتنیاہو کو غلط قرار دیا کہ قانونی اداروں سے بھی آپ مضبوط ہو، اسلحہ اور ہتھیار سے بھی آپ مضبوط ہو، ٹیکنالوجی سے بھی آپ مضبوط ہو، تو پھر یہ سول وار تو ہوگا اور ایسے حالات بھی بنیں گے
قتل عام شروع ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا نے ایک ایسا جہاز بنایا ہے جس کو ڈرون مدر شپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا نام ہے جیو تیان، مطلب اونچا آسمان، اور یہ 2024 ایئر شو میں دکھایا گیا تھا، لیکن جون 2025 میں پراپرلی اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 100 ڈرون ایک ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے اور 7 مختلف قسم کی میزائل بھی گرا سکتا ہے۔ تقریباً 6000 کلو گرام تک وزن اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اور اس کی سپیڈ ہے 5 میک، مطلب آواز سے 5 گنا تیز جا سکتا ہے اور تقریباً 49,000 فٹ کی ہائٹ تک جا سکتا ہے اور ایک ایئر ڈیفنس سسٹم آسانی کے ساتھ اسے نہیں پکڑ سکتا۔ اگر چائنا یہ کسی ملک کے خلاف استعمال کرے تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس کی ڈرون کے ساتھ بزی رکھے گا اور ڈیفنس سسٹم کے ریڈار پر ایک میزائل گرا دے گا تو کیا خیال ہے وہ اس کا مدافعت کر سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اتنا کنجسٹڈ ہو جائے گا کہ اس کو اس میزائل پر دھیان ہی نہیں ہوگا جو اس کے ریڈار کی طرف آ رہا ہو اور اس کو ڈسٹرائے کر دے گا۔ تو دنیا اس طرح ہوائی اور خلائی ریس میں آگے جا رہی ہے جس سے خلا میں ایک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس کے روک تھام کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ والسلام۔